بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان جنگ کی تپتی ریت پر گرد و غبار کے طوفان اس وقت اٹھ رہے تھے، مگر ان سب طوفانوں سے زیادہ خطرناک تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا قہر۔ عین التمر کا قلعہ، جہاں عرب مرتد اور پرشین سپاہ ایک ہو چکے تھے، یعنی اسلام کے مقابلے میں ایک صف میں کھڑے تھے۔ پرشین امپائر کو یقین تھا اس بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنگ نہیں جیت سکتے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ ایمان کا لشکر کبھی نہیں تھکتا۔ سورج طلوع ہوتے ہی تلواریں بجلی کی طرح چمکنے لگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر صفیں تیزی سے آگے کی طرف دوڑی۔ میدان جنگ کے گرد و غبار میں جب تلواریں ٹکرانے لگی تو عین التمر کا قلعہ لرز اٹھا۔ بس چند گھنٹوں بعد میدان جنگ میں خاموشی چھا گئی، اور اسی خاموشی میں صرف ایک صدا باقی تھی، وہ تھی اللہ اکبر کی صدا۔ تو دوستو، اگر آپ اس جنگ سے جڑی لمحہ با لمحہ صورتحال اور کیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جنگ میں دشمن کو شکست دی، تو یہ سب صرف اس ویڈیو میں۔ دوستو، عراق کی سرزمین پر مسلسل مسلمانوں کی فتوحات کے بعد اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام دشمن کے دلوں میں بجلی بن کر گونجتا تھا۔ لیکن اب ایک نئی آندھی اٹھ رہی تھی عین التمر کی وادی سے۔ یہاں پرشین ساسانی افواج نے عرب مرتد قبائل کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا، اور ان کی قیادت مشہور پرشین سردار مہران بن بہرام کے نائب کر رہا تھا، جس نے عین التمر کے قلعے کو مضبوط قلعہ بندی میں بدل دیا تھا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کو ایک بار پھر منظم کیا، جس میں مہاجرین، انصار اور بنو تمیم کے سپاہی ایک بار پھر ایمان کے جھنڈے تلے جمع ہوئے۔ گھوڑوں کی نالیں تیز کی گئی، تلواریں دمک اٹھی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ایک جملہ کہا: آج ہم دشمن کو بتائیں گے کہ ایمان کی آگ کبھی نہیں بجھ سکتی۔ جنگ کے دن صبح کے وقت عین التمر کی وادی پر سورج کی پہلی کرن پڑی تو ریت کے ذرے بھی میدان جنگ میں چمکنے لگے، مگر یہ روشنی سکون کی نہیں تھی، یہ جنگ کی آگ کی علامت تھی۔ دوستو، پرشین افواج نے عرب مرتد قبائل کے ساتھ مل کر قلعہ بندیاں مضبوط کر رکھی تھی۔ اونچی فصیلوں پر تیر انداز تیار کھڑے تھے، نیچے خیموں میں گھوڑوں کی ہنہناہٹ ہر طرف گونج رہی تھی، اور ایرانی سپاہیوں کے چہروں پر غرور کی لکیریں نمایاں تھیں۔ ان کے کمانڈر نے قلعے کے اندر بیٹھ کر اعلان کیا: خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار اب ٹوٹے گی۔ مگر دوسری طرف میدان کے کنارے پر اسلامی فوج صف در صف کھڑی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر سوار میدان جنگ میں تلوار نیام میں لیے افق کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر یقین اور سکون کا ملا جلا عکس تھا۔ انہوں نے اپنے لشکر کے سامنے آ کر ایک گرجدار آواز میں کہا: اے لشکر اسلام، تم وہ لوگ ہو جنہیں اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اس وقت چنا ہے۔ اگر آج تم ڈگمگائے تو باطل سر اٹھا لے گا۔ تلواریں نیام سے نکالو کہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ الفاظ ابھی فضا میں گونج رہے تھے کہ میدان میں حرکت پیدا ہوئی۔ ایرانی تیر اندازوں نے قلعے کی فصیل سے بارش کی طرح تیر برسانا شروع کر دیے۔ مسلمان سپاہی اپنی ڈھالیں اٹھائے آگے بڑھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دائیں بازو کو حکم دیا: اپنے گھوڑوں کو دائیں جانب سے موڑو اور دشمن کے تیر اندازوں کے قریب پہنچو۔ ایک زوردار نعرہ بلند ہوا: اللہ اکبر، اور اسلامی لشکر نے پیش قدمی
شروع کر دی۔ زمین گھوڑوں کے سموں سے اس وقت لرز رہی تھی، تیر فضا میں گونج رہے تھے، لیکن ایمان کا جوش ہر درد کو دبا چکا تھا۔ پہلی جھڑپ میں ہی دشمن کا پہلا محاذ شکست کا شکار ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر بائیں بازو سے کرہ بن عمرو نے حملہ کیا۔ انہوں نے دشمن کے قلب پر دھاوا بولا، جس سے ایرانی صفیں منتشر ہونے لگی۔ ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ خود مرکز کی کمان سنبھالے ہوئے تھے۔ وہ آگے بڑھتے جاتے، اپنے گھوڑے کو قابو میں رکھتے اور سپاہیوں کو پکار کر ہمت بڑھاتے، نہ پیچھے دیکھو اور نہ رکنا، آج کا دن اسلام کے لیے فیصلہ کن ہے۔ میدان میں اب گرد و غبار ہر طرف چھا چکا تھا، تلواروں کی ٹکر سے چنگاریاں اٹھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دشمن کے دستے پسپا ہونے لگے، لیکن قلعے کے اندر سے ایرانی کمک آ گئی۔ نئے سپاہی نکلے، نیزے اٹھائے اور دھاڑتے ہوئے دوبارہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت خالد بن ولید نے اپنے مخصوص حربے کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنے کچھ دستوں کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ دیا تاکہ دشمن آگے کی طرف بڑھے اور اپنی صفوں سے جدا ہو جائے۔ جیسے ہی دشمن آگے بڑھا اور مجاہدین کے قریب آیا، اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چیخ کے ساتھ حکم دیا، اب انہیں گھیر لو۔ دائیں اور بائیں دونوں بازو ایک ساتھ لپکے اور دشمن گھیرے میں آ گیا۔ وہ سمجھ بھی نہ سکے کہ ابھی جو میدان ان کے حق میں لگ رہا تھا، اب موت کا گھیرا بن چکا تھا۔ گرد کے طوفان میں نعرہ تکبیر ہر طرف گونج رہا تھا۔ مسلمان سپاہی اب دشمن کے قلب میں گھس چکے تھے۔ ہر وار ایمان کی حرارت سے بھرپور تھا۔ ہر حملہ حضرت خالد بن ولید کی حکمت عملی کا مظہر تھا۔ ایرانی فوج پیچھے ہٹنے لگی اور قلعے کے دروازوں کی طرف دوڑ پڑی۔ یہ جنگ کا آغاز تھا، مگر اسی لمحے عین التمر کا انجام طے ہو چکا تھا۔ گرد سے بھرا آسمان، دھول اڑتی زمین اور فضا میں گونجتا ہوا نعرہ تکبیر۔ جنگ اب اپنے عروج پر تھی۔ میدان عین التمر میں دونوں افواج آمنے سامنے تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ایرانی صفوں میں کمزوری جھلکنے لگی تھی۔ حضرت خالد بن ولید مسلسل میدان کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان کی تیز نگاہوں نے دشمن کی کمزور رگ پہچان لی۔ انہوں نے اپنے دستے کو پکارا، دائیں جانب سے حملے کو بڑھاؤ، بائیں بازو تیار رہیں، جب میں اشارہ دوں دشمن کے دل پر وار کرنا۔ مسلمانوں کے گھوڑے گرجتے ہوئے آگے بڑھے، نیزے بجلی کی طرح چمکے اور تلواروں نے لوہے کے ذرہ بختر چیر ڈالے۔ حضرت خالد بن ولید نے خود گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دشمن کے قلب میں جا گھسے۔ وہ برق رفتار حملہ ایسا تھا کہ ایرانی لشکر کی صفیں اس وقت بکھر گئی۔ قلعے کے دروازے کے قریب شدید لڑائی جاری تھی۔ مسلمان سپاہی دیواروں کے قریب اب پہنچ چکے تھے اور تیر اندازی کے باوجود پسپا نہیں ہو رہے تھے۔ دشمن کی چیخ و پکار آسمان تک گونج رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کے حکم پر چند ماہر تیر اندازوں نے فصیل پر موجود ایرانی محافظوں کو نشانہ بنایا۔ تھوڑی ہی دیر میں قلعے کا دروازہ کمزور پڑ گیا۔ مسلمانوں نے للکارا، دروازہ توڑ دو، عین التمر اسلام کے نام ہو جائے گا۔ تلواروں کی ضربیں اور نیزوں کی چمک نے دشمن کی آخری امیدیں بھی خاک کر دی تھی۔ اب فیصلہ کن مرحلہ قریب تھا۔ دھوپ تیز ہو چکی تھی، زمین خون سے تر تھی، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہوں میں ایک عزم کی چمک تھی جو کسی لوہے فولاد پر کندہ لگتی تھی۔ دشمن کے قلعے کی فصیل اب تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ ایرانی کمانڈر قلعے کے اندر اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا، مگر غرور اب بھی اس کی آنکھوں میں باقی تھا۔ باہر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھوڑے کو روکا اور اعلان کیا، اے سپاہ اسلام، اب دشمن کی آخری سانسیں باقی ہیں، دروازہ توڑ دو، کیونکہ آج کا سورج اسلام کی فتح کا گواہ بنے گا۔ یہ سنتے ہی شجاع بن وہب نے اپنے 10 جانبازوں کے ساتھ آگے بڑھ کر قلعے کے دروازے پر یلغار کر دی۔ لکڑی اور لوہے کی چادر چٹکنے لگی۔
اندر سے دشمن کے تیر برسنے لگے، لیکن مسلمانوں نے ڈالیں اٹھائیں اور قدم پیچھے نہ ہٹایا۔ آخرکار ایک زوردار دھماکے کے ساتھ دروازہ ٹوٹا اور اسلام کے شیر قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، تنگ گلیوں میں تلواریں ٹکرانے لگی۔ ایرانیوں کی مزاحمت لمحہ بہ لمحہ کمزور ہوتی گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو اب 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا، ایک دستہ شمال سے، دوسرا مغرب سے اور تیسرا دستہ میرے ساتھ مرکز سے حملہ کرے گا۔ دشمن کو ہر طرف سے گھیر لو تاکہ کوئی راستہ باقی نہ رہے۔ یہ چال تیر کی طرح لگی۔ چند ہی لمحوں میں ایرانی فوج اور ان کے عرب اتحادی قلعے کے اندر محصور ہو کر رہ گئے۔ ان کے کمانڈر نے بچ نکلنے کی کوشش کی، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار نے اس کی راہ روک لی۔ اب ایک لمحے کے لیے میدان ساکت ہو گیا، دشمن کا علم زمین پر گرا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ الحمدللہ، یہ فتح تیرے نام ہے۔ یہ جنگ ختم ہو چکی تھی، قلعہ عین التمر اسلامی فوج کے قبضے میں آ چکا تھا۔ ہزاروں سپاہی قید ہوئے اور بہت سے مرتد سردار میدان جنگ میں مارے گئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اسی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو قلعے کے اندر سے 24 قاریان قرآن ملے، جنہیں ایرانیوں نے قید کر رکھا تھا۔ ان کی رہائی نے اس جنگ کو صرف عسکری نہیں، روحانی فتح بھی دی۔ عین التمر کا یہ مارکا محض ایک قلعے کی فتح نہیں تھا، یہ ایمان کی تلوار کا وہ وار تھا جس نے عراق میں اسلام کے قدموں کو ہمیشہ کے لیے اب جما دیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی عین التمر کی فتح کی تاریخ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی فیڈ بیک ضرور دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔